اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 150 تک تحویل کعبہ کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ 2 رکوعوں پر مشتمل تمہیدی حصے کے بعد اب تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، جو پورے 2 رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں اتنے شد و مت کے ساتھ اور اس قدر تفصیل بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی گئی۔ اسے ہم اگر یوں دیکھیں کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جس کے حامل لوگوں کی توجہ اعمال کے ظاہر پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اور اعمال کی روح ان کی توجہ کا مرکز نہیں بنتی۔ عوام الناس کے ہاں اصل اہمیت دین کے ظواہر اور مراسم عبودیت کو حاصل ہو جاتی ہے اور جو روح دین ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجتاً ظواہر میں ذرا سا فرق بھی انہیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی مثال یوں سامنے آتی ہے کہ اگر احناف کی مسجد میں کسی نے رفع دین کر لیا یا کسی نے آمین ذرا اونچی آواز میں کہہ دی تو گویا قیامت آ گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ہماری مسجدوں میں کوئی اور ہی آ گیا ہو۔ اسی ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا بلکہ ایک عظیم دینی و فکری امتحان تھا۔ اسی طرح اگر ہم قومی و قبائلی پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے، ظاہر ہے ان سب کو خانہ کعبہ کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے اور فرمایا تھا، ہے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف رخ کرتے، یوں بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا اور استقبال قبلتین کا اہتمام ہو جاتا۔ لیکن مدینہ منورہ میں یہ ممکن نہ تھا کیونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا لازم ہو گیا تھا۔ یوں دونوں سمتیں مخالف میں ہونے کی وجہ سے استقبال قبلتین کا اہتمام ممکن نہ تھا۔ اب اہل ایمان کا امتحان یہ تھا کہ آیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں سے وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔ مکہ کے اصحاب کے لیے یہ مسئلہ نہ تھا کیونکہ وہ تربیت یافتہ تھے۔ اب اصل امتحان مدینہ والوں کا تھا۔ ان میں ایسے بھی موجود تھے جو یہودیت ترک کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور انہیں یروشلم سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ یہ ایک امتحان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس میں مومنین نے کامیابی حاصل کی۔ اب اگر آیت نمبر 142 کی بات کرتے ہیں تو اس میں آیا ہے کہ یہود کہتے تھے 16-17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اب بیت اللہ کی طرف منہ کیوں پھیر لیا؟ اللہ رب العزت ان کو جواب میں کہتے ہیں، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے۔ آیت نمبر 143 میں مسلمانوں کو امت وسط ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے مسلمانوں، یہ تحویل قبلہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، عدل و توازن والی امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اب دعوت، تبلیغ، شہادت علی الناس کا فرض تم پر آ گیا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم لیکن رسالت کا پیغام تمہارے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ آیت نمبر 144 میں معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا انتظار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو تمہیں پسند ہے، پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ آیت اللہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کا مظہر ہے۔ آیت نمبر 145 سے 147 تک یہود و نصارہ کی ضد کا تذکرہ کچھ اس طرح آیا ہے کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اگرچہ یہود و نصارہ سب کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہودی ہیکل سلیمانی کی مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں جبکہ نصارہ ہیکل سلیمانی کی مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں۔
یہود جانتے تھے کہ اصل قبلہ بیت اللہ ہی ہے، مگر ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کرتے رہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر تم تمام نشانیاں بھی دکھا دو پھر بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے۔ 148ویں آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا یعنی بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے نماز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور ارکان نماز ادا کی۔ نماز کا باطن یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 149 اور 50 میں اللہ رب العزت نے بار بار یہی حکم دہرایا ہے کہ چاہے تم کہیں بھی ہو تمہارا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا۔ یہ اعلان دراصل ایک نئی امت کی تشکیل تھا۔ اب امامت انسانیت کا تاج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا تھا۔ مختصراً اگر کہا جائے تو تحویل قبلہ صرف سمت کی تبدیلی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی شناخت، استقلال اور ذمہ داری کا اعلان ہے۔ اب یہ امت دنیا کے لیے نور، ہدایت اور گواہی بننے کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہم بھی اپنے اعمال سے اس منصب کے اہل بنیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 150 کا مختصر خلاصہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، یہ تمام چیزیں میں نے مختلف جگہوں سے نقل کی ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوتاہی یا غلطی سرزد ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس کی نشاندہی کریں تاکہ اسے درست کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کلام پاک پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ الخیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔